نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، آج اس ویڈیو کے اندر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحانت الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ اس لیے حسنین کریمین کو شبر و شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے معنی ایک ہے، اور حدیث میں ہے الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ ابن العرابی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بہت سخت ہے جس کے بیان کے میں اپنے اندر جرات نہیں پاتی۔ حضور نے فرمایا، بیان کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، تمہارا خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی فاطمہ زہرا کے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ برادران اسلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ آپ حضرات پہلے ان روایتوں کو سماعت فرمائیں جو صرف آپ کے مناقب میں ہیں، پھر جو حدیثیں کہ دونوں شہزادوں کے فضائل کو شامل ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے۔ گویا کہ دونوں ایک ہیں، تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر، حسین سے دوستی حضور سے دوستی، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنا، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما کہ جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ یمتص لعاب الحسین کما یمتص رجل التمرہ۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرماتے، انہوں نے عرض کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر فرماتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بائیں بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، خدا تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین کو رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی میں فاطمہ اور علی کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھے ہی ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، حضور مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اب وہ روایتیں ملاحظہ فرمائیں جو دونوں صاحبزادوں کے فضائل پر مشتمل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا۔ جب عرض حاجت سے فارغ ہوا تو دریافت کیا حضور یہ کیا اٹھائے ہوئے؟ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلو میں حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا ہازانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔
یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسوددی واما حسین فلہ جراءتی وجودی، حسن کے لیے میری حیبت اور سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جراءت سخاوت ہے۔ اور حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کم سنی کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے، اور حضور بیٹھے ہوئے یہ کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت حسن سے حضور نے فرمایا حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو انہیں تعجب ہوا اور عرض کیا ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فاطمہ دوسری طرف جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑو۔ یزیدی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ مقام ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کے درمیان کشتی لڑایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔